السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ حاضرین کرام، سامعین کرام، ناظرین کرام اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 تک آپ نے چند باتیں سنی تھیں۔ ان چند باتوں کو بیان کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر 2-4 باتیں کروں گا تاکہ اسلام، ایمان، نبوت اور رسالت اور اللہ جل شانہ کی شان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، یہ سب باتیں آپ کے سامنے ساتھ ساتھ آتی رہیں۔ صرف بیان کر کے ترجمہ کر دوں اور کوئی تفسیر اور اس کا خلاصہ کھول کر نہ بیان کیا جائے تو مقصد پورا نہیں ہوتا۔ یاد ہو کا 2-3 ہفتے سے ایک بات شروع کی ہے کہ اسلامی مہینوں میں یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ شوال المکرم۔ شوال المکرم کے اندر کون سا تاریخی واقعہ پیش آیا؟ مسلمانوں کو، تمام نوجوانوں کو، بچوں کو اور بوڑھوں کو، جس کے پاس بھی اسلام کی دولت ہے، اس کو اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ اور اپنے واقعات یاد رکھنے چاہیے اور ذہن نشین کرنے چاہیے اور ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا شوال المکرم کے مہینے میں جنگ بدر کے بعد 1 سال کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ احد کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیسے طریقے استعمال کیے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کا بول بال رکھنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور رسالت کو دھبا نہ آنے کے لیے، اور قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب ہے، دشمنان اسلام کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن کو بھی ختم کر دیا جائے، نبوت کو بھی ختم کر دیا جائے اور ایمان کو بھی ختم کر دیا جائے، اسلام کو بھی ختم کر دیا جائے۔ جنگ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرتناک سزائیں ان کو دیں، اور جن کا یہ خیال تھا، جن کی یہ جد و جہد تھی، اسلام، ایمان اور قرآن یہ کچھ بھی باقی نہ رہے، جب جنگ بدر کے اندر ان کو منہ کی کھانے پڑی اور ان کے جو بڑے بڑے جتنے لیڈر تھے سب کو جہنم رسید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، تو اس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے سن 2 ہجری کے اندر جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ احد کے واقعے میں حضرت ابو دجانہ کا واقعہ پچھلے ہفتے بیان کیا تھا اور 1-2 واقعے بیان کیے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے احد کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دشمنان اسلام مجھ کو ختم کرنے کے لیے چڑھ کر آ گئے ہیں اور مدینہ طیبہ میں آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا ہے، تو مشورہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنگ مدینہ طیبہ کے اندر لڑی جائے یا باہر لڑی جائے، تو مشورے میں تو یہ طے ہوا کہ باہر لڑیں گے ہم، نکل کر مدینہ طیبہ سے باہر بالکل قریب کے علاقے میں۔ تو جہاں پر کافروں نے پڑاؤ ڈالا تھا اس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے لیے مجاہدین کو تیار کر کے مقابلے کے لیے، کیونکہ اسلام، ایمان اور قرآن کو ختم کرنے کے لیے پوری کفریہ طاقت چڑھ کر آئی ہے، تو کوئی علاج نہیں، اب کیا کریں؟ جب کوئی ختم کرنے کے لیے آئے تو اس کا مقابلہ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین سے کہا کہ کون ہے جو
من یشتری لنا نفسہ، یہ الفاظ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کون ہے جو تم میں اپنی جان کو بیچ ڈالے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے؟ تو ایک دم حضرت زیاد بن سکن کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں اور آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور یہ سارے تیروں کو اپنے جسم کے اوپر لے رہے ہیں، خود زخمی ہوتے جا رہے ہیں۔ زخمی ہوتے ہوتے جب نڈھال ہو گئے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا فرمایا؟ زیاد بن سکر کو میرے قریب کر دو، ابھی رخصت ہونے والے دنیا سے۔ جب یہ فرمایا میرے قریب کر دو تو صحابہ کرام نے قریب کر دیا۔ یہ باتیں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ ہمیں اپنی قیمت معلوم نہیں، ہمیں اپنا مقام معلوم نہیں، ہمیں اپنی ویلیو معلوم نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے، لیکن کتنی قربانیوں کے بعد، ان قربانیوں کا زندگی ہم نے ایک دن بھی کوئی ایسا نہیں گزارا جس میں ہمیں کوئی قربانی دینی پڑتی ہو اسلام کے لیے۔ ان حضرات نے کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ جب قریب کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کوئی آرزو؟ پہلی بات پوچھی، ہے کوئی تمنا، ہے کوئی خواہش؟ بتاؤ۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، آخری وقت ہے، نزے کا عالم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ہے کوئی تمنا؟ تو کپ کپاتے ہوئے، نڈھال ہونے کی حالت میں، زخمی ہونے کی حالت میں کیا فرمایا حضرت زیاد بن سکن نے؟ ایک ہی آرزو ہے کہ نبوت کے قدموں پر اپنا سر رکھتے ہوئے اسلام کو، ایمان کو، اللہ جل شانہ کی شان کو باقی رکھنے کے لیے اپنی جان کو نثار کر دوں، اپنی جان کو قربان کر دوں، اور کر دی قربان، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ دوسرا واقعہ، جو جماعت میں جانے والے حضرات ہیں اور ان کے بیٹک ان کے ساتھ ہے، ان کو یہ واقعہ یقین معلوم ہوگا، بہت مرتبہ سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک صحابی ہیں، اور کیسے صحابی ہیں؟ باپ اسلام کا دشمن، کٹر کافر، اور بیٹا اسلام لے آیا۔ نام کیا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نوجوان ہیں، شادی ہو گئی ہے، آج ہی شادی ہوئی ہے، یہ نائٹ پہلی نائٹ ہے، پہلی رات ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں شب عروسی ہے۔ رات کو شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں۔ اس حالت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنا۔ اعلان کیا سنا؟ جہاد میں جانے کے لیے کفار چڑھائیں، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے جلدی نکلو اور ساتھ چلو میرے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوٹ کرنے کی یہ بات ہے، پہلی رات ہے شادی کے بعد، اور جب یہ اعلان کان میں پڑا کہ کفار چڑھائیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، تو فوراً اٹھے، اور اٹھنے کے بعد میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ احد کے اندر مدینہ طیبہ سے ملا ہوا یہ مقام ہے، وہاں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد جلال الہی بن کر ایسے ایسے نظارے انہوں نے پیش کیے کہ مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ کیا نظارہ؟ ابو سفیان اس وقت مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، اور ایمان کو ختم کرنے کے لیے، قرآن کی انسلٹ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت کے اندر میدان میں کود پڑے اور
ابو سفیان پر طاق کر حملہ کیا۔ کیسے حملہ کیا؟ ابو سفیان کا جو گھوڑا تھا، جو سواری تھی، اس کی گردن پر تلوار ماری۔ جب اس کی گردن پر تلوار ماری تو گھوڑا گر گیا، اور گرنے کے بعد لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ جب گھوڑا گرا تو ظاہر ہے ابو سفیان بھی نیچے گرا۔ جب ابو سفیان نیچے گرا تو اس نے چیخ مار کر کہا، اے قریش مکہ، یہ میں ابو سفیان ہوں اور یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ کون؟ حنظلہ۔ جب قریش مکہ نے یہ بات سنی تو فوراً تیروں کی بارش حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کر دی۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش کی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد جب قریش واپس چلے گئے احد کے میدان سے، جنگ ختم ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حنظلہ کو دیکھو کہاں ہیں۔ میں نے ان کو میدان جہاد کے اندر دیکھا تھا، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جب ان کو تلاش کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ پہلی رات کے اندر ابھی پاک بھی نہیں ہیں۔ غسل واجب ہے لیکن غسل کرنا بھی یاد نہیں، میدان جہاد میں کود گئے اور اسی حالت کے اندر جام شہادت نوش کیا۔ جام شہادت نوش کرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کی لاش کو تلاش کرو کہاں پر ہے، دیکھا نہیں ملی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے آسمان کے پانی سے اور چاندی کے تتیڑوں کے اندر، اردو میں کہتے ہیں تتیڑے، مٹکے بھی کہتے ہیں، گھڑے بھی کہتے ہیں، آج کی زبان میں بالٹی کہہ لو، تو بالٹیوں کے اندر آسمان کی بارش سے فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ معمولی بات، ایک انسان ہے اور آج ہی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، اور اسی حالت کے اندر جان کو ختم کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے میدان جہاد میں کود پڑے ہیں۔ جب وہ ناپاکی کی حالت کے اندر شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ان کو جنت کے برتنوں میں آسمان کے پانی سے غسل دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو فرشتوں سے غسل کراتے ہوئے دیکھا ہے، فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے، اور پھر ان کی لاش کو پھر جب دفنانے کا وقت آیا دفن کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے فرمایا اسی لیے ان کو کہتے ہیں غسیل ملائکہ، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ تیسرے ایک صحابی، ایک تو ابو دجانہ تھے، دوسرے سعد تھے، ابن زیاد تھے، تیسرے حنظلہ تھے، چوتھے صحابی سعد بن ربی، نام یاد رکھنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے جلال الہی بن کر احد کے میدان میں بڑی بہادری کے کارنامے انجام دیے۔ ہر ایک مثال اپنی آپ ہے، اور بہادری کے کارنامے انجام دیتے ہوئے اتنے زخم کھائے کہ نڈھال ہو کر گر پڑے۔ جب نڈھال ہو کر کمزور ہو کر گر پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت زید بن ثابت کو فرمایا ذرا ڈھونڈو ربی کہاں ہے۔ ڈھونڈا اور کہنے لگے اگر وہ مل جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے میرا سلام کہنا۔ کیا شان ہے،
فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا اس وقت تمہاری جو حالت ہے تم اپنے آپ کو اس حالت میں کیسا پا رہے ہو. 2 باتیں کی بس. تو زید بن ثابت کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا ان کے پاس اور جانے کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج آپ کا پیغام ان کو دیا. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پہنچایا اور سلام پہنچانے کے بعد میں نے یہ کہا تم اپنے آپ کو کس حال میں دیکھتے ہو. جب موت و حیات کی کشمکش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنا تو ایسا ہوا جیسے دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں. جب یہ پیغام سنا پیغام سننے کے بعد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا بھی سلام کہنا, حضور پر بھی میرا سلام اور تمہارے اوپر بھی میرا سلام, اور انصاریوں سے کہنا, انصار مدینہ طیبہ کے رہنے والے, کہنا اگر تمہارے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم پہنچی, کوئی تکلیف پہنچی تو کبھی بھی تم کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے حال کو کس حال میں دیکھ رہے ہو, تو فرمایا میں اس وقت جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں, جنت کی خوشبوئیں مجھے آ رہی ہیں, میں اس حال میں ہوں. بہرحال اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں جو شوال المکرم کے مہینے میں اس مہینے کے اندر پیش آئے. تفصیل کے اندر جاؤ تو واقعہ ختم نہیں ہوں گے, ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا اور ہم تھک جائیں گے. چند باتیں بعد میں اور بیان کروں گا انشاءاللہ. آج کا درس شروع کرتا ہوں. آج کا درس سپارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. آیت نمبر 22 سے پہلے 2-3 باتیں کروں گا پچھلے درس کی تاکہ جوڑ مل جائے. دشمنان اسلام نے آیت نمبر 13 سورہ ابراہیم رکو نمبر 14 دشمنان اسلام سے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا وقال الذین کفروا لرسولہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا, یہ کہا کہ یا تو تم ہماری ملت میں آ جاؤ, ہمارے طریقوں پر آ جاؤ, اور نہیں آتے تو ہم تم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے, ملک بدر کر دیں گے, ہم تمہیں ڈپورٹ کر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام پر وحی بھیجی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو ہلا کر کے چھوڑے گا. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ, اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کرے گا. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ, یہ خوشخبری ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے. اور ان کا حال جہنم میں کیا ہوگا؟ ان کا حال یہ ہوگا آیت نمبر 16 مِن وَرَائِهِمْ جَہَنَّمْ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ شَدِيدٍ, ان کے آگے پیچھے جہنم ہوگی اور کھولتا ہوا پانی کو پینے کے لیے دیا جائے گا. يَتَجَرَّعُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ, اور وہ کھولتا ہوا پانی پی پر لہو زخموں کا یہ پینے کے لیے دیا جائے گا لیکن پی نہیں سکے گا. وَجَاءَهُمُ الْمَوْتُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, موت کے بادل, موت کی گھٹائیں اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوں گی لیکن مر نہ سکے گا. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, اور اسی طرح عذاب کے اندر ہمیشہ مبتلا رہے گا. اس قسم کی باتیں ہوئی تھی. ان قسم کی باتیں ہونے کے بعد آخر میں یہ بات آئی تھی آیت نمبر 21, جو لوگ دنیا میں بڑے بنے پھرتے تھے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی, سب کی حاضری لگے گی, تو اس وقت کمزور لوگ بڑوں سے یہ کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے, تم جس طرح تم کہتے تھے ہم ویسے چلتے تھے, آج تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا سکتے ہو؟ تو وہ بڑے جواب دیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم,
اللہ اگر ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ قصوروار ٹھہرائیں گے۔ سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، تمہارے لیے اور ہمارے لیے برابر ہیں، ہم روئیں دھوئیں چیخیں ماریں اور ہم صبر کریں یا نہ کریں، ہمارے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ آج کا درس آیت نمبر 22 یہاں سے وقال الشیطان، اور اس وقت شیطان بولے گا، کیا بولے گا؟ لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے کچھ وعدے کیے تھے جو بالکل سچے وعدے تھے، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے لیکن وہ وعدے میں نے پورے نہیں کیے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرے پاس تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور میرا کام صرف یہ تھا الا ان دعوتکم، میں نے تم کو دعوت دی یہ کام کرنے کی، فاستجبتم لی، تم نے میری بات کو مانا۔ شیطان کہہ رہا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ کو ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت خود کرو، تم نے میری بات مانی کیوں؟ میں کون سا ڈنڈا لے کے تمہارے اوپر کھڑا ہوا تھا کہ تم نے میری بات مانی؟ وما انتم بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج تمہارے لیے ہمارے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور تم نے شرک کیا پہلے اور کفر کیا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس کے برعکس وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ مسلمان ہیں اور اپنے ایمان کا حق ادا کرتے ہیں، ایمان کا حق کیا ہے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کا حق یہ ہے یہ نیک کاموں پر نیک کام کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ جنات تجری من تحت الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے آمنے سامنے، جن کے دائیں بائیں نہروں پر نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا بإذن ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ ہمیشہ ہمیشہ ان عمدہ عمدہ مقامات پر جنت کے اندر رہیں گے۔ اور ایک بات بڑی عجیب ہے، نوٹ کرنے کی بات ہے، یاد کرنے کی بات ہے۔ آیت نمبر 23 3 لفظ ہیں آخر میں، فرمایا تحیتہم فیہا سلام، یہ 3 لفظ ہیں، تحیتہم فیہا سلام، اور مبارک بادی سے، اہلاً و سہلاً سے، لفظ سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف سے، اللہ جل شانہ کی طرف سے گویا یہ مقام دیا جا رہا ہے۔ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اے مخاطب کیا تو نے غور کیا؟ آیت نمبر 24، کیا تو نے کبھی غور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال کیسی بیان فرماتے ہیں؟ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کشجرۃ طیبہ، جیسے کوئی بہت عمدہ درخت ہو، اصلها ثابت، اور اس کی جڑیں بہت گہری ہوں زمین کے اندر، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان پر پہنچی ہوئی ہوں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور وہ درخت ہمیشہ ہمیشہ پھل دیتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ فرمایا یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے والا دنیا میں ہے لیکن اس کا ثواب، اس کا مقام آسمانوں کے اوپر پہنچ رہا ہے۔ کلمہ طیبہ سے اس کی مثال دی۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، ہم لوگوں کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور اس کے برعکس آیت نمبر 26، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خراب کلمہ،
خراب کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ کفر، جس کا نام شرک ہے، جس کا نام کفر ہے، جس کا نام ارتداد ہے، جس کا نام بے دینی ہے۔ فرمایا یہ کلمہ کفر جو گناہ کا کلمہ ہے، کلمہ کفریہ، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کی جڑیں بالکل زمین کے اوپر ہیں، زمین کے نیچے نہیں ہیں، اور ایک ہوا چلے تو اسی وقت گر جائے۔ نشتشت من فوق الارض ما لها من قرار، اور کوئی اس کو قرار نہیں ہے، اس کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جمع کر رکھتے ہیں، ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ ثابت قدم کلمہ طیبہ پر، کلمہ طیبہ کا جو حق ہے اس کو پورا کر کے دکھلاتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کلمہ طیبہ کا حق ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہمیشہ ختم کر کے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ گمراہ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، آیت نمبر 28۔ ذرا غور کرے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل ڈالا اور نعمتوں کے بجائے کفر کے کام کیے، گناہ کے کام کیے، شرک کے کام کیے، فسق کے کام کیے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، خود بھی اور اپنی قوم کو بھی وہ گڑھے کے اندر لے جا کر پھینک دیا انہوں نے۔ گڑھے سے مراد کون سا گڑھا ہے؟ جہنم کا گڑھا۔ خود بھی جہنم میں جانے والے ہیں اور اپنی قوم کو بھی جہنم میں لے جانے والے ہیں، کیونکہ اللہ کی نعمت کا شکر کرنے کے بجائے کفر کے کام کیے۔ جہنم، ان کا مقام جہنم ہے، یصلونہا، بہت خراب جگہ ہے، وبئس القرار، اور وہ ٹھہرنے کی جگہ بھی بہت خراب ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اور یہ غیر اللہ کا شرک کرتے ہیں، اللہ اور لوگوں کو غلط راستے دکھاتے ہیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، کہہ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب غلط کام کر لو جتنے کرنے ہو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، بہرحال تو کام تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ نیک کام پر نیک کام کرتے ہیں، آیت نمبر 31، قل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں کیا فرما دیں؟ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، میرے وہ بندے جو ایمان والے ہیں اور ایمان کا حق ادا کرتے ہیں۔ ایمان کا حق کیا ہے؟ یقیم الصلاۃ، نماز کبھی نہیں چھوڑتے، نمازیں ساری پڑھتے ہیں، اور وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ہم نے جو ان کو تھوڑا بہت دیا ہے حلال کی کمائی، رزق کی، اس میں چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی جیسا موقع ہو خرچ کرتے ہیں۔ من قبل ان یاتیہ یوم لا بیع فیہ ولا خلال، ایسا دن آنے سے پہلے خرچ کرتے ہیں جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ آیت نمبر 32، اللہ الذی خلق السماوات والارض، ہمارا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا۔ آسمانوں کو اور زمین کو بنانے کے بعد وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسایا۔ پانی کیوں برسایا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جب بارش ہوتی ہے، پانی برستا ہے، تو پھر زمین سے قسم قسم کے چیزیں نکلتی ہیں، کھانے کی، پینے کی، فروٹ نکلتے ہیں۔ کچھ چیزیں انسانوں کے کھانے کی ہیں، کچھ چیزیں جانوروں کے کھانے کی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور بہت غور سے سننے کی بات ہے، اور اللہ نے کیا کیا؟ پہلی بات آسمان سے بارش برسائی، بارش برسانے
پہلی بات آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، دوسری بات بارش برسائی، بارش برسانے کے بعد تیسری بات زمین سے فروٹ وغیرہ کھانے کی چیزیں نکالیں، اور پانچویں بات وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا، وہ اللہ کے حکم سے تمہیں لے کر چلتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نہریں جاری کی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج کو مقرر کیا، مسخر کیا۔ مسخر کے معنی تمہارے قبضے میں کیا سورج کو۔ والقمر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ میں کہہ تو رہا ہوں میں تو بہت کمزور ہوں، آپ پتہ نہیں کمزور ہیں کہ نہیں۔ چاند میرے قبضے میں، سورج میرے قبضے میں، کشتی میرے قبضے میں، نہریں میرے قبضے میں، کیسے قبضے میں؟ فرمایا اللہ کے نام پر قربانی دے دے کر خود یہ مقام حاصل کر لے کہ چاند تیرے اشارے پر چلے۔ چلا نہیں؟ پڑھو سورہ قمر 12:26 کیا ہے؟ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ کب کی بات ہے؟ 1500 سال پہلے جب قرآن نازل ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اقتربت الساعہ، اور کیسے فرما رہے ہیں؟ کیسے اشارہ کروں؟ یہ 2 انگلی ہیں، ایک انگلی آگے نکلی ہوئی ہے، ایک انگلی برابر والی نیچے ہے۔ فرمایا یہ قیامت ہے، یہ آتی جا رہی ہے اور اتنی قریب آ گئی ہے کہ یہاں تک پہنچ گئی ہے، اتنا حصہ واقعی ہے، قیامت قریب آ رہی۔ یہ 1500 سال پہلی بات ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ فرمایا وَانشَقَّ الْقَمَرُ، اور کفار مکہ نے کہا ہم تو آپ کو نبی جب مانیں گے جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے قبضے میں نہیں ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، ہاں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کی فرمائش ہے، اگر یہ فرمائش پوری ہو جائے تو شاید ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، تو دعا کرتا ہوں اور پھر اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرو۔ جب چاند کی طرف لائن مارو گے، اشارہ کرو گے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کی طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا مدینہ طیبہ کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ تو یہ مسخر ہوا چاند کی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے تھے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو افضل البشر بنایا تھا، اور چاند کو اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے۔ رہ گئی بات سورج کی۔ سورج کی اشارے بتاؤں؟ صحابہ کرام تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہیں، ایمان کی دعوت دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور سفر میں ہیں، کسی کا وضو ہے کسی کا وضو نہیں ہے، اور مغرب کی نماز کا وقت قریب آ گیا، عصر کی نماز ابھی پڑھی نہیں، جلدی جلدی یہ کوشش کر رہے ہیں نماز پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے غروب ہونے سے۔ صحابہ کرام نے دعا کی اور سن سیٹ ٹائم سے آگے چلا گیا۔ تو سورج مسخر ہو گیا کہ نہیں انسان کے لیے؟ چاند بھی مسخر ہے،
سورج بھی مسخر ہے. ہم اپنے اندر عبادت کر کر کے یہ مقام پیدا کر لیں کہ ساری کائنات اللہ کے اشارے پر چلتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میرے خلیفہ ہو, تم یہ محنت کرو اور اسلام کے لیے, ایمان کے لیے, قرآن کے لیے محنت کرو, تمہارا مقام کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اور مسخر لکم اللیل, اللہ نے رات کو تمہارے لیے مسخر کیا. تم رات کو کیا کیا کرتے پھرتے ہو, اللہ معاف کرے. رات کو اللہ کی عبادت کرو. رات میں بڑی بڑی بلائیں اترتی ہیں. نوٹ کیا کبھی؟ رات کو 12 بجے کتے بھونکتے ہیں. کیوں بھونکتے ہیں؟ کیا نظر آتا ہے؟ بلائیں نظر آتی ہیں, وحشی جانور نظر آتے ہیں. فرمایا ہم نے رات کو تمہارے لیے مسخر کیا. اور وہ نہار, دن کو تم کیا کیا کام کرتے پھرتے ہو, ہم نے دن کو تمہارے لیے مسخر کیا. دن میں اللہ کی عبادت کرو, رات کو اللہ کی عبادت کرو. آیت نمبر 24 ختم کر رہا ہوں, ابھی آخری آیت ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اتنی چیزیں تمہارے قبضے میں دے دی, تمہارے لیے مسخر کر دی, اور اس کے باوجود تم جو کچھ مجھ سے مانگتے ہو میں تم کو دیتا ہوں. تم دعا مانگو, میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں. پہلے سپارے میں, دوسرے سپارے میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے کوئی پوچھے میں کہاں ہوں, تو ان سے کہہ دو میں ان سے بہت قریب ہوں. جب وہ دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعا کو سنتا ہوں اور پوری بھی کرتا ہوں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو, لا تحصوها, تو تم گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار, پھر بھی انسان بہت بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.